السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، یہ دجال اور فتنہ دجالیت پر جو ویڈیو پلے ہو رہی تھی نا، اس کو کنٹینیو کریں. صحیح. پھر ایک جن کی کیا طاقت ہے؟ جو طاقت 220 وولٹ کے کرنٹ میں ہے، 11,000 کو تو چھوڑے ہیں، 66,000 کو تو اکیلے ایک طرف رکھتے ہیں. 220 وولٹ میں جو کرنٹ، جو طاقت ہے اور انرجی ہے، وہ کسی جن میں نہیں ہو سکتی. کتنی ہیوی مشینری آپریٹ ہو جاتی ہے، جن شاید اسے ہلا بھی نہ سکے. تو اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ موقع دیا، یہ جو پچھلے 400 سال ہیں کہ جس کے نتیجے میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے وہ اوج ثریا تک پہنچی ہے، عروج آدم میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. انسان جو ہے وہ فضا میں جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، ستاروں پہ کمند ڈال رہا ہے. اس کے نتیجے میں انسان کو اب اتنی اللہ کی ضرورت بھی نہیں رہی. مسئلہ ہے نا، پہلے آپ کے پاس جانور ہیں، آپ جتنا مرضی اہتمام کر لیں، آپ کو کسی بھگوان کو، کسی خدا کو، کسی دیوتا کو دعا کرنی پڑے گی کہ خیر ہو. خطرہ ہے پتہ نہیں کب بیماری آ جائے. آپ نے اگر کوئی زراعت کی ہے، آپ کو بارش، سیلاب، تباہیاں، یہ وہ ان ساری چیزوں سے پناہ مانگنی پڑے گی. لہذا تمام وہ ایریاز جہاں پہ زراعت ہوتی تھی، جہاں پہ فصلیں ہوتی تھی، وہاں کوئی نہ کوئی خدا کا تصور رہتا تھا جس کو مانا جاتا تھا. وہ شرکی ہو لیکن رکھا ضرور جاتا تھا. آج کے انسان کو ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ بہت حد تک موسموں پہ قابو پا لیا. آپ بڑی درست پیشن گوئیاں کر لیتے ہیں، کب سیلاب آنا ہے، کب طوفان آنا ہے، کب بارش ہونی ہے، کب نہیں ہونی ہے. اب ان ساری چیزوں نے، اس کا کمال تو یہ ہے، ہمارے ہاں خوش سالی ہو تو ہم استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں. اب محکمہ موسمیات بتا دیتے ہیں بھائی 3 مہینے کے بعد بارش ہوگی. اچھے بھلے صاحب ایمان آدمی کو بھی جرت نہیں ہوتی کہ کسی کو کہے یار استسقاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی جو موجود ہے کہ بارش نے تو 3 مہینے کے بعد ہونا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اب اس میں جو علیحدہ کام ہوتا ہے کہ جب وہ موسمیات والوں سے معلوم کر لیا کہ اس ہفتے ہوگی تو اس ہفتے پھر استسقاء بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری دوا کی قبولیت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو دنیا میں ترقی ہوئی ہے انسان، اس کے نتیجے میں اس زمین کے حسن میں کمی کی بجائے 1000 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں گنا اضافہ ہو گیا. وہ ٹھیک ہے اپنی بات کہ ایک وقت میں یہ سارا گہنا اس کا اتر جائے گا، یہ زیور اتر جائے گا، لیکن اب اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آیا ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں. اور وہ یہ ہے کہ ایک سوال پوچھا گیا، قل، اے نبی پوچھئے، حل ننبئکم، ہم تمہیں نہ بتائیں، بالاخسرین اعمالا، کہ اعمال کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ خسارے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتائیں. اچھا، یہاں عمل کو اپنے اس تصور میں نہ لیجئے. ہم تو عمل کہتے ہیں نا جو نیکی کا عمل ہو. عمل کو صحیح کے معنی میں، محنت کے معنی میں، جد و جہد کے معنی میں، کھپنے کے معنی میں لیں کہ اللہ نے انسان کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں، جو اس کے اندر پوٹینشل رکھا ہے، وہ سارا اس نے کھپا دیا. یہ اس کی محنت ہے. ایک طالب علم جو عمل کرتا ہے، یعنی وہ جو راتوں کو جا کر اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو پوچھا یہ جا رہا ہے کہ جن کی محنتوں کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ خسارے میں لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتائیں. پھر جواب دیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، جنہیں آخرت یاد ہی نہیں آئی، خود اپنا آپ یاد نہیں آیا کہ میری بھی کوئی روح ہے، اس کو بھی کوئی وقت دوں، اس کی بھی کوئی ضرورتیں جو پوری کروں، جنہیں اللہ سامنے کبھی آیا ہی نہیں. ساری محنت، ساری توانائیاں، ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھپ کے رہ گئیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. اب دیکھیے آگے دجل کی بات آ رہی ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ دھوکے میں پڑے رہے، سمجھتے یہ رہے، ڈسیو ہوتے رہے، وہ بڑی اعلیٰ کاریگری کر رہے ہیں. یحسن، احسن و عملہ تھا نا، اسی سے یہ مضارع کا جو فعل استعمال ہوا. وہ بڑا حسین کر رہے ہیں، عمدہ کر رہے ہیں. اچھا، اب عمل کا لفظ نہیں لائے، پیچھے عمل کا ذکر تھا، یہاں لفظ تبدیل کر دیا.
सुनआ का लफ्ज लाए, अगरचे के मानी एक ही करते हैं हम। यसनाउन जहां पे आता है उसका मानी भी अमल करते हैं, यफालून आए तो उसका मानी भी अमल करते हैं, यामलून आए तो उसका मानी भी अमल करते हैं, होता भी अमल है उसका माना। लेकिन इनमें बारीक सा फर्क है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो फर्क बयान किया है। वो ये ज़हन में रखिए, जब कहीं यफालून आएगा उसका माना अमल ही होगा, लेकिन जब इन तीनों का आपस में तकाबुल करेंगे तो वो फर्क सामने रहना चाहिए। वो क्या है? यफालून उस अमल को कहेंगे कि फेल, कि जिसके अंदर इरादा शामिल ना हो। मक्खी आई, आपकी आंख झपक गई, इसकी में आपके इरादे का दखल नहीं है, आपने आंख झपका, ये फेल है। लेकिन ये कि आपने सोच समझकर ये चीज उठाई और रख दी अपने फैसले से, ये अमल है। और यसनाउन या सुनआ ये तसन्नो और बनावट से, जो अमल करने के लिए आपने बाकायदा रियाजत की हो, वो अज खुद न हो। एक अमल हुआ ना, आपने पाँव उठाया, आगे चल पड़े, आपको चलना आता है, उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि हम बोलते हैं, सब बोल लेते हैं, लेकिन अगर हमें गाना गाना हो तो, हमें नात पढ़नी हो तो उसके लिए हमें रियाजत करनी पड़े, उसके लिए कुछ एक मेहनत करनी पड़ेगी इजाफी। ये जो इजाफी मेहनत है ये हमें उस खास शोबे में तखस्सुस अता कर देती है। वो रियाजत से हासिल होता है, रियाजत के बगैर हासिल नहीं होता। रियाजत नाम है उस काम में खप जाने का, डूब जाने का, तब आपको उस शोबे के अंदर कोई मकाम मिलता है। आज के दौर को कहते हैं स्पेशलाइजेशन का दौर है। और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने शोबों के, वो वाकईतन खपते हैं तो तब कोई मकाम बनता है ना। वैसे आपकी प्लान ये है कि आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे, तो शुरू ही से वो भी बेचारा जिंदगी से हाथ धो ही बैठेगा, क्योंकि ऐसा जो जिसको हमने लेके जाना है स्पेशलाइजेशन की तरफ, वो तो कोई पता नहीं 90% बेचारा नंबर लेगा तो तब जाके तो किसी ढंग के कॉलेज में दाखिला मिलेगा ना। मैट्रिक में नंबर आएंगे, फिर एफएससी में नंबर आएंगे, और 90% से ऊपर आएंगे। और उस बच्चे पर तो आप जितना भी तरस खाएं कि जिसने 90% नंबर लिए हैं, शाबाश देना तो अलग बनता है, लेकिन आपको कोई अंदाजा है कि उसने कुर्बानी क्या कुछ दी है? उसकी सारी समाजी जिंदगी बर्बाद कर दी है आपने, उसके सारे ताल्लुकात आपने मुनक़ते कर दिए हैं, उसको जिंदगी के तजर्बात से बिल्कुल आपने महरूम कर दिया है। लंबी बात में क्या करूं, उसका आईक्यू वैल्यू लेवल कुल कितना बनेगा पता है? आपकी जितनी दहशतगर्दी है उसके पीछे ज्यादातर कौन लोग हैं? इल्जाम मदरसे पे आता है, ये आपके यही इंजीनियर और यही डॉक्टर हैं, इसलिए कि इनको पता ही नहीं दुनिया क्या है। बस वो जज्बात हैं, जब एक दफा उभरे किसी अमल के रद्द अमल में, वो चल पड़े। दीन तो हमारा जो है ना, अल्लाह से मोहब्बत कहीं ना कहीं फितरत में तो होती है एक मुसलमान बच्चे के अंदर। दुनिया का तजर्बा जीरो, इसलिए कि वो 90% नंबर ही लेता रहा बेचारा। और 90% नंबर किन चीजों के लेता रहा? मैथ में और फिजिक्स में और केमिस्ट्री। इसका तो आपकी सोशियोलॉजी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है कि आपका कोई वर्ल्ड व्यू बने इसके नतीजे में। नतीजा क्या सामने आया कि वो ज़हनी तौर पर और समाजी तौर पर बिल्कुल एक बच्चे का बच्चा ही रहा। वो वहीं 5 साल की उम्र में रुक के रह गई उसकी सारी बात, और जरा से आके किसी ने टुल्लू किया और वो चल पड़ा उस रुख के ऊपर जिधर वो उसे लेके जाना चाहता था। तो ये नतीजा निकला कि वो बल्कि मैं बात जैसे लाहौर और कराची वगैरह के बारे में तो मालूम ये हुआ है, इस्लामाबाद का तो मुझे नहीं पता, यहाँ शायद बेहतर है। तो वहाँ तो ये पता चला कि जब बच्चा जो होता है ना पैदा होने के बाद फौरन ही जाके तो वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवा देते हैं। तब कहीं जब वो 4 साल का होता है तो किसी अच्छे स्कूल में उसके दाखिले का इम्कान पैदा होता है। और एक साहब ने तो ये बताया था कि नहीं, पैदाइश से भी पहले जाके वेटिंग लिस्ट में लिखवाना पड़ता है ना। तो यानी अभी पैदा ही नहीं हुआ तो दुनिया की फिक्र पड़ गई उसके माँ बाप को, और फिर उसके बाद वो एक पाइपलाइन में चला गया, और चला गया तो जाके अगले सिरे से जब वो निकला तो युहसिनून सुनआ का सर्टिफिकेट लेके निकला, गोल्ड मेडल। और फिर अगर आपने एक्सेल करना है अपने प्रोफेशन में, यार बाकी रिश्तेदारों को तो छोड़ें, आपकी बीवी और आपके बच्चे भी आपको तरसते रहेंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा, तब आप एक्सेल करेंगे। तो जल्ला सायोहुम की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी?
آپ تمام بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیجئے جنہوں نے کوئی اپنے شعبے میں مقام بنایا ہے، ان کے بچے بھی ان کی صحبت سے محروم رہے تب بنائے. تو جب بچے بھی صحبت سے محروم رہ گئے ہوں تو وہاں اللہ کدھر سے آ جائے گا؟ آخرت کا تصور کہاں سے آئے گا؟ تو سب دنیا میں گم ہو کے رہ گیا. اب محنت کا اندازہ لگائیں، اس آدمی کی محنت جس نے دن رات ایک کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے. لیکن جب اس دنیا میں 60 سال 70 سال 80 سال آنکھ بند ہوئی، سب اکارت چلا گیا. کیونکہ وہ جو آگے حساب کتاب اس میں تو اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں. تو کل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں نہ جتلائیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اب ذرا آئیں آج کی اٹریکٹیو چیزوں کی طرف. اس کے نتیجے میں جو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک سٹیٹس ملتا ہے، آپ کی ایک حیثیت ہوتی ہے، آپ اپنے شعبے میں پوری دنیا میں ویل نون آدمی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں پہ جائیں آپ کے ایک اسپیشل پروٹوکول ملتا ہے آپ کو. ویسے پتہ نہیں یہ کوئی اتنی آسان شے نہیں ہے پروٹوکول، اس کو چھوڑنا. ہم ایئرپورٹ پہ جائیں وہ عام دروازے سے، وہ شخص جو خصوصی دروازے سے جائے، نہ کوئی روک نہ ٹوک، اس کا پاسپورٹ لا کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے، 2 آدمی ہٹو بچو کرتے ہوئے جا کے جہاز پہ بٹھائیں. 2 دفعہ میرے آپ کے ساتھ بھی ہو تو شاید اس کے بعد پتہ لگے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. اس کے بغیر تو ٹھیک ہے، جب تک نہیں ملا، لیکن جب مل جائے تو اس کے بعد چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. آپ کا وہ سٹیٹس بنتا ہے، پھر وہ اسی جینٹری کے اندر آپ کا انفلوئنس پیدا ہوتا ہے. آپ تو کسی اور ہی کلب کے ممبر ہوتے ہیں، آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی خلائی مخلوق ہوتے ہیں. اس معنی میں نہیں جس میں آج بات ہو رہی ہے، لیکن جو واقعی آپ تو خلائی مخلوق ہیں، آپ چوزن پیپل ہیں. آپ تو دنیا کے جو سمجھیے کہ ملائی ہیں، کریم ہیں، یہ آپ کو ملتا ہے. لیکن اس ملنے کے لیے اللہ نے جو آپ کو 60 سال 70 سال کا ٹائم دیا تھا، اور اللہ نے جو آپ کو پوٹینشل دیا تھا، وہ سب اس کے لیے کھپانا پڑتا ہے، بدلے میں یہ ملتا ہے. لیکن اٹریکشن اس میں بہت ہے. وہ لمبی لمبی گاڑیاں، وہ لائف سٹائل، وہ سارا کچھ، وہ تو انسان کو اس طرح کھینچ لیتے ہیں جیسے بلیک ہول کھینچ لے کسی چیز کو اپنی طرف، اور انسان اس میں گم ہو جاتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا دجل ہے، کتنا بڑا فریب ہے جسے ہم اٹریکشن کہتے ہیں، جسے ہم کشش کہتے ہیں. کتنا بڑا دجالیت ہے کہ جس کے اندر ہم گرفتار ہیں. اور یہ اگر دجالیت ہے تو پھر سمجھیے اس سے بچا ہوا کون ہے؟ ذرا اس چیز کو سوچیں. لوگ علم حاصل کریں گے دنیا کے لیے، وہ علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو. آپ انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں تو کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں، ویسے کہتے تو ہیں خدمت انسانیت کے لیے. ہم سب کو معلوم ہے جو خدمت انسانیت پیش نظر ہوتی ہے. خدمت انسانیت مشورہ جو ہے مفت بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ فیس لیے بغیر خدمت انسانیت ہو ہی نہیں رہی ہوتی. اور فیس بھی اور کیسی خود میرے اوپر بیتی ہے. پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا لیٹو بھائی تینوں اپنڈکس ہو گئی. میں کہا ڈاکٹر صاحب اپنڈکس نہیں ہے، میں نے درد اتنے ہوئے ہیں. کہنے لگے ڈاکٹر میں کہ تسی ہو. پھر مجھے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا پڑا سر پیٹ میرا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ خدمت ہو رہی ہوتی ہے. یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا، میرے ساتھ ہوا. اس پمز ہاسپٹل میں ہوا ہے. میرے پاس وہ سارے فائل موجود ہے جس پہ اس نے لکھ دیا تھا کہ اس کو آپریٹ کیا جائے گا. 2 سال ہو گئے، کوئی پھر اپنڈکس نہیں ہوئی. تو یہ ہے خدمت انسانیت. اس درجے میں پھر انسان حیوان بنتا ہے کہ لوگوں کے پیٹ چاک کر کے بھی اپنی دولت اور اپنے اسی ایکسپیرینس کے لیے، اپنے ایکسل کرنے کے لیے اس نے وہ تو سرکاری اسپتال ہے، اسے کیا فیس ملنی تھی. لیکن یہ کہ ایک بہرحال اسے تجربہ تو ہو جانا تھا اتنی سی بات کے لیے. تو وہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے جن کو لٹا دیا ہوگا اس نے. اس درجے میں پھر درندگی آ جاتی. ثم رددناہ اسفل السافلین. وہ پہلو تو ہے ہی جو باقی ہیں، میں نے آپ کو یہ پہلو بھی دکھا دیا سب سے معزز پیشے کا. بس 4-5 منٹ کی ویڈیو رہ گئی، آج ہی ریپ اپ کر لیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ ہے وہ دجالیت کہ جس سے بچا ہوا شاید ہی ہو کوئی زمانے میں. اور آج صرف اشارہ کر دوں اس کے اوپر ایک اور جو ہے نا ردہ جو ہم لگا دیتے ہیں. یہ ساری آیات جو میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس پر جو پردہ ڈالنا ہو تو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کے لیے نازل ہوئی ہیں. چھٹی، آپ جو مرضی کرو.
ساری تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیں، ان آیات میں بیان عیسائیوں کا ہے، تو مسلمانوں کے لیے رہ کیا جائے گا بھائی؟ آدھا قرآن مشرکوں کے بارے میں اترا ہے، باقی کوئی یہودیوں کے بارے میں اترا ہے، کوئی عیسائیوں کے بارے میں اترا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے کیا بچا؟ اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور وہ کچھ وراثت کے احکام 2-2.5 پارے میرے اور آپ کے ہیں، باقی سارا غیروں کا قرآن ہم ثواب کے لیے پڑھتے رہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، یہ بھی ایک پردہ ہے، اس پردے کو بھی اتاریں۔ یہ سارا قرآن ہمارا ہے، اور یہودیوں اور نصرانیوں کے حق میں جو اترا ہے ان کے کو حوالہ بنایا ہے، سمجھایا ہمیں کہ وہ بھی کبھی نیک تھے، وہ بھی کبھی اچھے تھے، آج یہ ہو گئے ہیں، تمہیں یہ کتاب دے رہے ہیں، تم ویسے نہ ہو جانا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تم ویسے نہ بن جانا۔ تو اگر یہودیوں کے لیے یا نصرانیوں کے لیے اترے ہیں، تو اگر ہمارے بھی لچھن وہی ہو جائیں تو پھر ہم پہ بھی فٹ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو سمجھ لیجئے کہ یہ مختلف پردے، انشاءاللہ تعالی ان نشستوں میں ہم ان پردوں کو کھولیں گے۔ آج بنیادی بات ہمارے سامنے آ گئی، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس دجل کا یا فریب کا یا دجالیت کا ذکر کرتا ہے وہ در حقیقت دنیا ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، انسان کی ترقی نے دنیا کے دجل و فریب میں 1000 گنا، لاکھ گنا نہیں، کروڑوں اربوں گنا کا اضافہ کر دیا، پہلے سے زیادہ اٹریکٹیو بنا دیا۔ آج کا انسان پہلے انسان کی نسبت زیادہ اللہ سے، آخرت سے، اپنے آپ سے غافل ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کے مختلف پرتوں کیا ہیں، ہماری زندگی کے مختلف گوشے ہیں۔ آج تو صرف ہم نے عقیدے کا پہلو دیکھا ہے، یا ایک حد تک اپنی محنت کی جولانگاہ کے اعتبار سے دیکھا۔ ہماری سماج کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں، ہماری سیاست کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں، ہماری معیشت کے اوپر اس کانسیپٹ کے کیا اثرات پڑے ہیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک ورلڈ ویو ہے، یہ جو یہاں پہ آ گیا ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا فَلَعَلَّ کا باقی النفس کا علی آثارہم، اس کے جو نتائج نکلنے ہیں اس پہ اے نبی شاید آپ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں اگر یہ اس قرآن پر اور اس حدیث پر ایمان نہ لائے۔ تو وہ نتائج بھی تو دیکھنے جو نو انسانی جو کے سامنے آئے ہیں یا اس تصور کے پڑے ہیں، تو ان پر بھی ہماری گفتگو ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ہم احادیث کو لے کے آئیں گے کہ احادیث میں دجال کے حوالے سے کیا کہا گیا، پھر یہ کہ وہ دجال کیا ہیں، کتنے گزر گئے، کتنے آنے ہیں، اور کیا امکانات اور احتمالات ہیں، وہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ کہ پہلے جو اہم تر ہے، جس کی لپیٹ میں ہم سب ہیں، جو پریویل کر رہا ہے پورے گلوب کے اوپر، جو چھایا ہوا ہے، جیسے آج کل دھند چھاتی ہے نا، مری جائیں تو ہر طرف چھائی ہوتی ہے، اس طرح جس نے پورے گلوب کو اپنے لپیٹ میں لے کے رکھا ہوا ہے، وہ یہ سوچ ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو مثال دی تھی اسے پھر ذہن میں لائیے، یہ کوئی وظیفے پڑھنے کی بات نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ پہلی 10 آیات، یہ آخری 10 آیات، یہ پوری سورہ مبارکہ، اس کو انٹلیکچولی سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی دنیا کو سمجھ سکیں، اپنے زمانے کو سمجھ سکیں، اور آج کی اس دجالیت کا مقابلہ کر سکیں۔ آخر میں اقبال کا ایک شعر سنا دوں جو خاص اس موضوع کو ایڈریس کرتا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ امام برحق کون ہے؟ کوئی نہیں، کیونکہ یہ ساری بیماریاں ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ جس کو قریب جا کے دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی دنیا کی زینت کی شے ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے لیڈروں کو بے نے، بہت قریب سے کچھ راز پائے ہیں والی بات ذہن میں رکھیے۔ یہ امام برحق یا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اختیاری فقر اختیار کرنے والے، یا یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے۔ یہ امام ہے نا، ہم دعا مانگتے ہیں اس کو ہمارا امام بنا۔ یہ زمانے سے بیزار کرنے والی اور یہ ساری جو اس کی یہ ڈسیپشن ہے اور دجالیت ہے، ایک یک لخت اس سے آزاد کرانے والی کتاب ہے، جو آپ پر سٹرکچر کا جو بوجھ ہے اس سے آپ کو گلو خلاصی دینے والی یہ کتاب ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس امام کی اقتداء میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔
چلیں اوکے جی، یہ پوری نا سیریز ہے، صحیح ہے، تو ابھی فی الحال کے لیے تو اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کبھی اور اس کو پوری سیریز کو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔